بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سجاد ولاگز میں خوش آمدید۔ میں کچھ دنوں کے لیے جی پاکستان سے باہر ہوں، اور اس وقت جو ہے وہ پرتگال کے حوالے سے ایک بہت ہی زیادہ بھونچال آیا ہوا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر بہت زیادہ آیا ہوا ہے، اور لوگ جو 88 اور 89 کا جو آرٹیکل ان کا ختم ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ پریشان ہیں اور جن کے میسیجز آ رہے ہیں، جن کی کالز آ رہی ہیں مجھے بھی اور دوسرے کنسلٹنٹ کو بھی، زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویزا اپلائی ہی نہیں کیا، جن کے پاس ویزا ہے ہی نہیں، اور وہ لوگ پریشان ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ پریشان ہیں اس میں زیادہ جنہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ جی ہم نے پرتگال کا ویزا لگوانا ہے، اور یا کسی اور کنٹری کا لگوانا ہے، اور لگوانے کے بعد ہم نے پرتگال جانا ہے، اور وہاں جا کے ہم نے جو ہے وہ اپنی فائل لاک کروانی ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو ذہن میں آپ رکھیں کہ ہمارے ہاں جو نیگیٹو چیز ہے نا اس کو فوراً لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں فوری طور پر، اور فوری طور پر جو ہے وہ اس کا ایک شور مچ جاتا ہے۔ آپ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آرٹیکل 88 اور 89 ہے، اس کا پاکستانیوں کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو آلریڈی وہاں فائل لاک کروا چکے ہیں پرتگال میں، ان کو کسی بھی قسم کا اس کا لاس نہیں ہے، اور ان کا جو ٹیکس جا رہا ہے اس کی وجہ سے اس میں کسی قسم کی ان کو کوئی پرابلم نہیں آ رہی۔ جو میں نے ابھی پرتگال میں تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے، پاکستان میں شاید 3 بج رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا پاکستان میں اس وقت کیا ٹائم ہے، لیکن میں نے بہت سارے دوستوں سے پرتگال میں بات کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، امیگریشن کے حوالے سے اپنی ڈاکومنٹیشن کرنا چاہ رہے تھے، کروانا چاہ رہے تھے، ان کا بھی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ نقصان کن لوگوں کو ہے؟ نقصان زیادہ جو لوگ جن لوگوں کو ہوا ہے اس میں مڈل ایسٹ کے لوگ زیادہ شامل ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی جابز وغیرہ سے ریزائن کیا ہوا تھا، اور آگے جو ہے وہاں پر جو ہے اس کے ویزے لیے ہوئے تھے، اور ابھی وہ ریسنٹلی یعنی اگلے 15 20 25 دن میں جا کے اپنی فائل لاک کروانا چاہ رہے تھے۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہے ان لوگوں کو ہوا ہے جو کہ بالکل اگلے 10 دن 15 دن 20 دن میں یہ جو ہے یہ فائل لاک کروانا چاہ رہے تھے۔ ادروائز وہ تمام لوگ جو فائل لاک کروا چکے ہیں، جو ٹیکس پے کر رہے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ہے اس کا امپیکٹ نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ تمام لوگ جو 2 نمبریاں وہاں کر رہے تھے، جو کہ وہاں پر موجود نہیں ہوتے تھے، اور انہوں نے صرف فائلیں لاک کروائی ہوئی تھیں، اور وہ ٹیکس جو ہے وہ کبھی پاکستان سے منگوا کے دے دیتے تھے، کبھی کسی دوست سے لے کے دے دیتے تھے، یا یہ ہے کہ وہ لوگ خود جو ہے وہ پرتگال سے باہر کام کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ بے شمار لوگ ایسے تھے جو پرتگال میں جاب نہیں کر رہے تھے، بلکہ فرانس میں، اٹلی میں اور دوسری جگہوں پہ کر رہے تھے، اور صرف فائل لاک یہاں پہ کروائی ہوئی تھی اس چکر میں کہ کسی طرح جو ہے وہ کاغذات جو ہے وہ ہمارے بن جائیں۔ اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے، یہ جو 88 اور 89 ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو شینجن ویزا آگے لینا چاہ رہے ہیں یا جن کے پاس موجود ہے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اسپین میں جا کے اپنی فائل لاک کروا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو انفارمیشن آپ کو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا اسپین میں، وہ نہیں ہو سکتا اٹلی میں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا کبھی زندگی میں ویزا نہیں لگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی زندگی میں اسپین گئے نہیں ہیں، کبھی اٹلی گئے نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف مایوسی کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، کوئی بھی پاکستانی جس کا یورپ کا ویزا لگا ہے، الحمدللہ پچھلے 3-4 مہینوں میں بہت سارے لوگ ہمارے ریفرنس سے اسپین کے ویزے کے اوپر، فرانس کے ویزے کے اوپر، آسٹریا کے ویزے کے اوپر یورپ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی مرضی کا ملک جو ہے وہاں جا کے اسائلم کلیم کیا ہے۔ اسائلم کلیم کرنا سمپل یہی فارمولہ ہے کہ جناب آپ نے جا کے کہہ دیا کہ جی میں آ گیا ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اگر آپ پرتگال میں فائل جا کے لاک کروا رہے تھے تو اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ جناب وہ دور کے ڈول سہانے ہیں، چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ پرتگال گئے نہیں ہیں، میں تو کافی دفعہ پرتگال جا چکا ہوں، تو یہ نہیں تھا کہ آپ نے فائل لاک کروائی ہے اور اگلے دن جناب آپ جو ہے وہ آپ چلے جائیں گے پاکستان۔ ایسا کچھ نہیں تھا، اس میں بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے، کم از کم 6 مہینے، 8 مہینے، سال، 2 سال، اتنا ٹائم لگتا تھا وہاں پہ بھی۔ یہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو جو ہے وہ لوگ انفارمیشن جو ہے غلط دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے، اگر پرتگال کا 88 89 بند ہو گیا تو کوئی قیامت نہیں آگی۔ اس قسم کے قانون بنتے بھی رہتے ہیں اور چینج بھی ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اس بات کو آپ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرتگال نہیں ہے تو کیا دنیا بند ہو جائے گی؟ کیا جب یہ پرتگال نے یہ سلسلہ شروع نہیں کیا تھا پیپرز کا، کیا دنیا یورپ نہیں جاتی تھی؟ یورپ بھی جاتی تھی۔ آج بھی لوگ یورپ جا رہے ہیں اور جا کے اپنے کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹیشن بنوا کے اپنا کام کر رہے ہیں۔
اس لیے میرا جو مشورہ ہے تمام لوگوں کو جو پرتگال کے حوالے سے اتنے پریشان ہیں وہ پریشان نہ ہوں. دیکھیں پاکستان میں پرتگال کی جو ٹورسٹ ویزے کی ریشو ہے نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ 2 سال تک تو اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی. میں نے خود 1.5 سال پہلے اپوائنٹمنٹ لی تھی 2023 میں، میں نے 2024 کی اپوائنٹمنٹ جون کی لی تھی، لیکن میں نے اس لیے بعد میں وہ ویزا نہیں اویل کیا کیونکہ میرے پاس اسپین کا ویزا تھا، تو میں اسپین کے ویزے پہ وہاں پہ چلا گیا تھا. تو پرتگال کا جو ٹورسٹ ویزا ہے وہ تو پاکستان سے مل ہی نہیں رہا تھا. جو ویزے پاکستان سے مل رہے ہیں، اسپین کا مل رہا ہے، بہت اچھی ویزا ریشو ہے، آسٹریا کی ویزا ریشو بہت اچھی ہے، نیدرلینڈ کی اچھی ہے، فرانس کی اچھی ہے. تو ان ملکوں کی ویزا ریشو جن کی اچھی ہے ان کا وزٹ ویزا اپلائی کریں، وزٹ ویزا مل جائے. میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ پاکستانی نہیں دیکھا الحمدللہ جس کا وزٹ ویزا لگا ہو اور اس نے ذہن میں یہ تہیہ کیا ہو کہ اس نے واپس نہیں آنا اور خدا نہ کرے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہو. ہر بندے کے ڈاکومنٹس بھی بن جاتے ہیں. ہاں آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی اور جاتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا، یہ نہ پرتگال میں ہوتا تھا نہ یہ دنیا کے کسی ملک میں ہوتا ہے. ایون آپ لاہور سے اٹھ کے اسلام آباد چلے جائیں نئے شہر میں نوکری کرنے کے لیے، وہاں پر بھی 100 قسم کی آپ کو مشکلات آئیں گی. تو یہ جو 88 89 ہے اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فوکس اس بات پر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ٹورسٹ ویزا جو ہے وہ لگ جائے. ویزا لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ نے دنیا کے کسی بھی کنٹری کی جو ہے وہ کنسلٹنسی چاہیے ہو، یورپ کا ویزا اپلائی کرنا ہو، میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہے. میں انشاءاللہ 2-4 دنوں میں پاکستان میں بھی موجود آئیں، میرے سے بیٹھ کے ڈسکس کریں اور یہ مایوسی کی باتیں چھوڑ دیں کہ جی 88 89 ختم ہو گیا یا 87 ختم ہو گیا تو دنیا بند ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک راستہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہوتا ہے تو 10 راستے اللہ کی طرف سے ہی کھلتے ہیں. تو اس میں اتنی کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. خوش رہے، اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.